أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. وأخرجني مخرج صدق وجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. آج جو ہے وہ ہم روزے سے متعلق جو قرآن کی آیات ہیں ان میں سے بعض کو بیان کریں گے، اور پھر جب روزے سے متعلق آیات مکمل ہو جائیں گی تو پھر ہم مومنوں کی جو قرآن میں صفات ہیں وہ بیان کریں گے قرآنی آیات کی روشنی میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، روزہ تمہارے لیے لکھ دیا گیا، یعنی واجب ہو گیا ہے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، اور روزہ تم پر اسی طرح واجب ہے جس طرح تم سے پہلے قوموں پر واجب تھا۔ لعلکم تتقون، کہ شاید تم جو ہے وہ تقوی اختیار کر لو۔ یہاں پر یہ کچھ نکات ہیں وہ بیان کرنا ضروری ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، جن آیات کے شروع میں یا ایھا الذین آمنو ہے وہ مدنی آیات ہیں، اور جن آیات کے شروع میں یا ایھا الناس ہے کہ اے لوگو، وہ مکی آیات ہیں، کیونکہ ظاہر کا جو مکے میں مخاطب ہے وہ کیا ہے؟ انسان ہے، ایز اے انسان ہے، یا وہ کافر ہیں یا ایز اے انسان انہیں خطاب کیا جا سکتا ہے۔ لیکن مدینے میں جو لوگ ہیں اکثریت مومنوں کے ہیں۔ مدینے میں جو لوگ رہتے تھے ان کی تین قسمیں تھیں، تین کس طرح کے لوگ تھے؟ مسلمان تھے اور یہودی تھے اور منافق تھے۔ تو یہاں پر خطاب مومنوں کا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، تم پر روزہ لکھ دیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے قوموں پر لکھ دیا گیا تھا۔ اور یہاں پر ایک اور نقطہ یہ ہے کہ خداوند اللہ تعالیٰ جب پیار سے پکار رہا ہے اے ایمان والو، تو روزے کی جو سختی ہے، روزے کی جو ٹینشن ہے، روزے کا جو بوجھ ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ یہ اسی طرح ہے کہ آپ مثال کے طور پر ڈاکٹر صاحب تشریف فرما ہیں کہ ایک بچہ چھوٹا آ جاتا ہے اور ٹیکے سے ڈرتا ہے، تو اسے بڑے پیار سے کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ پیارے بچے، بڑا پیارا بچہ ہے، بڑا خوبصورت بچہ ہے، لاڈلا بچہ ہے، کیوٹ ہے، اس طرح باتیں کر کے اس کو وہ ٹیکہ لگا دیا جاتا ہے۔ لیکن اسی کو اگر آپ ڈانٹنا شروع کر دیں شروع سے ہی اور پھر ٹیکہ بھی لگائیں تو پھر مسئلہ جو ہے خراب ہو جائے گا، ممکن وہ آپ کے قابو نہ آئے۔ پھر اس کے بعد کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو، روزہ تمہارا فرض کر دیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، اس طرح فرض کیا جس طرح پہلے قوموں پر فرض کیا۔ یعنی یہاں پر ایک اور چیز جو روزے کی سختی کو کم کر رہی ہے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم پر صرف روزہ نہیں ہے بلکہ گزشتہ پر بھی ہے۔ جس طرح بچوں کو آپ کہتے ہیں کہ پریشان نہ ہونا، یہ ٹیکہ تمہیں آج جو لگ رہا ہے نا، کل کو تمہارے بھائی کو بھی لگا تھا۔ آج جو ٹیکہ جو ہے تمہیں لگایا جا رہا ہے، یہ کچھ دن پہلے جو ہے وہ والد صاحب نے بھی لگوایا تھا۔ یعنی اس کو بتایا جا رہا ہے کہ نارمل چیز ہے، یہ تمام افراد جو ہے وہ لگوا سکتے ہیں۔ اور پھر ایک اور نقطہ ہے کہ یہ روزہ ہے، کہا گیا کہ من قبلکم لعلکم تتقون، روزہ تم سے پہلے قوموں پر بھی فرض تھا تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ روزے کا فائدہ کیا ہے یہ بھی بتایا جا رہا ہے۔ تین ایسے پوائنٹ ہیں جو روزے کی سختی کو کم کر رہے ہیں۔ ایک تو خطاب مومن کہہ کر کہا جا رہا ہے، دوسرا جو ہے یہاں پر یعنی تم صرف تم پر نہیں ہو، دوسروں پر بھی ہے، تیسرا یہ روزہ جو ہے تمہارے لیے فرض کیا گیا۔ ٹھیک ہے اس میں سختی ہے، اس میں ٹینشن ہے، اس میں بھوک ہے، پیاس ہے، لیکن یہ روزہ تقوی کا باعث بنتا ہے، تمہارا اس میں فائدہ ہے۔ ٹینشن نہ لو، سختی اگر ہے لیکن فائدہ بھی اس کے مقابلے میں پایا جاتا ہے۔ بس یہ بتایا جا رہا ہے کہ روزہ جو ہے وہ اس میں فوائد پائے جاتے ہیں، اور اس کے کئی فوائد ذکر کیے ہیں علماء نے، احادیث نے۔ روزے کا جو ہے وہ
جو پہلا فائدہ یہ ہے کہ انسان روزے کے ذریعے اس میں اخلاص آتا ہے، اس کی اخلاص کو پرکھا جاتا ہے۔ میں عرض کروں گا کہ دیکھیں نا، ساری عبادتوں میں ریاکاری ممکن ہے، لیکن روزے میں ریاکاری ممکن نہیں ہے۔ اور یہ روزہ ایک معیار ہے اس چیز کا کہ آپ کو خدا دیکھ رہا ہے۔ دیکھیں، آپ ایک آدمی صبح سے ساری سے لے کر افطار تک وہ کچھ بھی نہیں کھاتا پیتا نہیں ہے، حالانکہ اس کو کوئی ظاہری طور پر دیکھ نہیں رہا ہوتا، واش نہیں کر رہا ہوتا، کیمرہ وہاں نہیں ہوتا، لیکن وہ رکتا ہے کھانے پینے سے۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس روزے کے ذریعے انسان کا اخلاق جو ہے پرکھا جا سکتا ہے۔ دیکھیں، دنیاوی قانون ایسے ہوتے ہیں نا کہ جب تک کیمرہ ہے، جب تک چوکیدار ہے، جب تک پولیس ہے، جب تک گارڈ ہے، جب تک قانون کا رکھوالا ہے، لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں۔ لیکن جو الہی عبادتیں ہیں، الہی قانون ہیں، اس میں ظاہری رکھوالے کے نہ ہونے کے باوجود بھی لوگ اس پر عمل کرتے ہیں۔ پس روزہ اخلاص کو پہچاننے کا سبب ہے۔ ایک اور چیز بھی ہے کہ روزے میں ہم کیا حلال چیزوں سے رکتے ہیں، یعنی کھانے سے رکتے ہیں، پینے سے رکتے ہیں، دوسرے بار جو ہے معاملات ہیں ان سے رکتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ ہمیں پریکٹس کرواتا ہے حرام سے بچنے کا، کہ عام دنوں میں آپ روزے میں آپ حلال سے بچ رہے ہیں تو عام دن میں حرام سے بچیں آپ۔ اور ایک اور چیز ہے کہ روزے کے ذریعے انسان کے اندر ویل پاور مضبوط ہوتی ہے، کہ انسان اپنے آپ کو روکنے کی جو پاور ہوتی ہے نا، جو انسان کی کامیابی کا سبب بنتی ہے، جو انسان کو کامیابی کے مراحل طے کرواتی ہے، وہ ویل پاور ہے دنیاوی لحاظ سے بھی۔ تو روزے کے ذریعے انسان کی ویل پاور مضبوط ہوتی ہے۔ اور پھر روزے کے ذریعے انسان صبر سیکھتا ہے۔ ایک اور یہ ہے کہ روزے کے ذریعے انسان دوسروں کو کے متعلق احساس سیکھتا ہے، کہ آپ تو اب خود اپنے ارادے سے کھانے پینے سے رک رہے ہیں تو کتنی مصیبت ہے، کتنی مشکلات ہیں، پیاس ہے، بھوک ہے، سر درد ہے، بعض کو کمزوری آ جاتی ہے۔ تو احساس انسان کو آتا ہے کہ میں تو خود اپنے آپ کو روک رہا ہوں، یہ احساس آ رہا ہے۔ وہ لوگ کیا کرتے ہوں گے کہ جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، اس وجہ سے وہ بیماری کا شکار ہیں، کھانے نہ ہونے کی وجہ سے انہیں پیاس لگ رہی ہے، کھانا نہ ہونے کی وجہ سے انہیں پریشانی کا سامنا کیا جا رہا ہے ان کا۔ بس روزے سے انسان یہ چیزیں سیکھتا ہے۔ اور اب روایت میں ملتا ہے کہ روزے کی 3 قسمیں۔ پہلی قسم عام روزہ ہے، کہ آپ کھانے سے، پینے سے، ازدواجی تعلقات سے رکتے ہیں، یہ عام روزہ ہے۔ دوسرا روزہ ہے خاص لوگوں کا روزہ ہے، کہ وہ کھانے سے، پینے سے، ان سے بھی رکتے ہیں، اس کے علاوہ محرمات سے، گناہ سے رکتے ہیں۔ ان کا روزہ صرف پیٹ کا نہیں ہوتا، آنکھ کا روزہ ہوتا ہے، کان کا روزہ ہوتا ہے، زبان کا روزہ ہوتا ہے۔ آنکھ کا روزہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ نامحرم کی طرف نہیں دیکھتے۔ جو ہے کانوں کا روزہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ وہ غیبت نہیں سنتے۔ زبان کا روزہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بد اخلاقی نہیں کرتے، غیبت نہیں کرتے، کسی پر تہمت نہیں لگاتے۔ بس خاص لوگوں کا روزہ یہ ہے کہ کھانے پینے کے علاوہ، مبتلات روزہ کے علاوہ جو ہے وہ حرام کاموں سے اور گناہوں سے بچا جائے۔ خواص الخواص کا روزہ، تیسرا روزے کی قسم ہے، وہ یہ ہے کہ روزے میں کھانے پینے کے علاوہ، کھانے پینے سے رکنے کے علاوہ، حرام سے رکنے کے علاوہ یہ ہے کہ وہ لوگ، ان کے دل غیر اللہ سے خالی ہوتے ہیں، غیر اللہ سے متعلق رک جاتے ہیں، صرف ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے۔ اور یہ جو روزے کے مراحل ہیں نا، خواص الخواص، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں سیر و سلوک کرتے ہیں۔ اور پھر ایک اور چیز ہے، روزہ میں آپ وہ کام کرتے ہیں جو فرشتے کر رہے ہیں۔ فرشتے کھاتے نہیں ہیں، پیتے نہیں ہیں، ان کے ہاں ازدواجی تعلقات نہیں ہیں، یعنی خداوند تعالیٰ چاہتا ہے روزے کے ذریعے آپ کو فرشتوں جیسا بنا دے۔ جب فرشتوں جیسے بن جائیں گے تو آپ کے گناہ مٹ جائیں گے۔ کیوں؟ اس طرف سے جب فرشتوں والا کام آپ میں آ جائے گا، دوسری طرف سے دوسرا کام جو کہ فرشتے ہیں گناہ سے دور ہیں، وہ گناہ سے دوری بھی آپ میں آ جائے گی۔ اور پھر روزے کے بارے میں کہا گیا کہ بدن کی زکوٰۃ ہے، بدن کی زکوٰۃ ہے۔ جس طرح مال کی زکوٰۃ ہوتی ہے نا، اس طرح بدن کی زکوٰۃ جو ہے وہ روزہ ہے۔ ایک اور مجھے چیز بڑی تعجب ہوئی کہ رمضان کے آخر میں، عید کے دن لوگ مل رہے ہیں، ایک دوسرے کو بتا رہے ہیں کہ میرا وزن اتنا کم ہوا ہے۔ کوئی بتا رہا ہے 5 کلو کم ہوا ہے، کوئی کہتا ہے 10 کلو کم ہوا ہے، کوئی 20 کلو۔ کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ میرے گناہ کم ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس روزے کے
سائڈ فائدہ ہے، ایک جو ہے جانبی فائدہ ہے کہ وزن آپ کا کام ہو جائے گا، لیکن آپ کی نیت یہ نہیں ہونی چاہیے روزہ میں اس لیے رکھ رہا ہوں کہ تاکہ میرا جو ہے وہ وزن کم ہو جائے۔ روزہ اس لیے رکھیں کہ آپ کے گناہ کم ہو جائیں، آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہو جائے، بس نیت بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں کہ بھئی رکوع میں سجدے میں ورزش بڑی اچھی ہوتی ہے، وہ نماز آپ کی قبول نہیں ہے، کیونکہ نیت خدا کے لیے ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے آپ کی ورزش ہوتی ہے سجدے رکوع سے، آپ کے ممکن ہے کمر کی ورزش ہو، پیٹ کی ورزش ہو سجدہ رکوع کرنے سے، اور دوسرے جو ہے نماز کے جو ارکان ہیں ان کے ذریعے، لیکن نیت یہ نہیں ہونی چاہیے۔ نیت کیا ہونی چاہیے انسان کی؟ خدا کے لیے تقرب اللہ ہونی چاہیے۔ ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آیا، آ کر کہنے لگا کہ یبنا رسول اللہ، فرزند رسول، فلاں آدمی نمازیں بڑی پڑھتا ہے اور بڑی عبادت کرتا ہے۔ امام نے فرمایا کہ نمازوں کی طرف نہ جاؤ، کہیں وہ نمازیں اپنی عادت کی وجہ سے نہ پڑھ رہا ہو، یعنی نماز ڈیپینڈ کرتا ہے کیوں پڑھ رہے ہیں آپ۔ اگر دکھلاوے کے لیے پڑھ رہے ہیں وہ بھی قبول نہیں ہے، عادت کی وجہ سے پڑھ رہے ہیں وہ بھی قبول نہیں ہے۔ نماز کی عادت بنانا اچھی چیز ہے، لیکن عادت کے لیے پڑھنا صحیح نہیں ہے۔ وہ مثال دوں آپ کی خدمت میں کہ وہ پیغمبر گرامی جمعہ ختم کیا رسول اللہ نے، تو ایک آدمی دوڑتا ہوا ہے، روتا ہوا ہے، پریشان، ٹینشن ہے جی، شکار کا بڑا یہ گریہ کر رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، اور رسول اللہ نے کہا کہ تھوڑا جو ہے وہ کنٹرول کرو، کیا ہے مسئلہ بتاؤ۔ تو کہنے لگا میری نماز چھوٹ گئی آج کی جمعے کی، اس لیے پریشان ہوں۔ اور رسول اللہ نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تیری نیت تھی تو تجھے ثواب مل جائے گا، کوئی ٹینشن۔ اس نے کہا نہیں، مسئلہ اور ہے، نماز جمعہ میں آتا تھا تاکہ اپنا حساب کتاب کروں کاروبار کا، جب آپ لمبی صورت پڑھتے تھے تو مجھے پورا حساب ریپیٹ ہو جاتا تھا، بھولی ہوئی چیزیں میں مجھے یاد آ جاتی تھی، تو وہ میرا ایک جو ہے رینس کا فورن کا کام جو ہے وہ ایک ہفتے ڈیلے ہو گیا ہے۔ یعنی یہ کھڑا نبی کے پیچھے ہے، مسجد نبوی میں ہے، جمعے میں کھڑا ہے، سورہ جمعہ کی تلاوت ہو رہی ہے، لیکن اس کی نیت جو ہے کچھ اور ہے، اس کو جو ہے وہ ثواب نہیں ملے گا۔ نیتوں کی بنیاد پر جو ہے وہ ثواب ملتا ہے مومنوں کو۔ ایامن معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین ومن تطوع خیرا فهو خیر لہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ ایام معدودات، یہ گنے ہوئے دن ہیں۔ فمن کان مریضا ومن کان منکم مریضا، جب تم میں سے کوئی آدمی مریض ہو، بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو پھر وہ دوسرے ایام میں کیا ہے روزہ رکھ سکتا ہے۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، مسکین وہ آدمی جو طاقت نہیں رکھتے روزہ رکھنے کی، بیماری کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے، تو انہوں چاہیے کہ وہ ایک مسکین کو فدیہ دیں، کھانا دیں۔ ومن تطوع خیرا فهو خیر لہ، جو آدمی بھی اپنے میل سے اچھا کام کرے گا وہ اس کے لیے اچھا ہے۔ وان تصوموا خیر لکم، تم روزہ رکھو، روزہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم اس کو درک کرتے ہو، جانتے ہو، تو روزہ جو ہے تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر ایامن معدودات، یہ بھی ایک اور نفسیاتی جملہ ہے۔ ممکن ہے بعض لوگ پریشان ہو گئے ہوں جب روزہ فرض ہوا ہے 2 ہجری میں، تو کہا گیا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، گنے چنے دن ہیں، یہ 30 دن ہے، اس سے بڑی بات نہیں ہے، 30 دن ہے، اور اس کے بعد جو تمہیں آسانی ہو جائے گی، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، گنے چنے دن ہے، لیکن اس کا ثواب بہت زیادہ ہے، اس کا اجر بہت زیادہ ہے، اس کی وجہ سے منزلت جو آپ کی بڑھ رہی ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ فمن کان منکم مریضا، جو تم میں سے بیمار ہو، او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ جو تم میں سے مریض ہو یا سفر میں ہو دوسرے ایام میں روزہ رکھ سکتا ہے۔ یہاں پر ایک اور نقطہ یہ ہے کہ دیکھیں نا، اسلام میں کہیں بھی کلوز اینڈ نہیں ہے کہ بھئی آپ مر رہے ہیں، جی رہے ہیں، بس آپ نے روزہ رکھنا نہیں، اگر بیمار ہیں تو روزے سے رک جائیں گے، بلکہ روزہ نہ رکھنا واجب ہو جاتا ہے۔ دیکھیں نا، یہ الہی حکم ہے کہ ایک دفعہ وہی حکم ہے وہ واجب ہو جاتا ہے، ایک دفعہ وہی کام ہے وہ حرام ہو جاتا ہے۔ بیمار آدمی کو اگر یقین ہو کہ اس کی روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کی بیماری میں اضافہ ہو جائے گا یا اس کے لیے مشکلات ہو جائیں گی،
تو اس کے لیے روزہ رکھنا واجب نہیں ہے بلکہ حرام ہے۔ اسی طرح ہمارے ہاں سفر میں روزہ رکھنا کیا ہے؟ روزہ نہ رکھنا واجب ہے، روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ اگر آپ رکھتے ہیں پھر بھی آپ کو دوبارہ رکھنے پڑیں گے، کیونکہ اس سے متعلق حدیث ہے، پیغمبر گرامی نے ارشاد فرمایا کہ سفر میں تم نے روزہ ضرور توڑنا ہے، اگر نہیں توڑ رہے تو خدا کے حکم کی تم جو ہے وہ خلاف ورزی کر رہے ہو۔ پس میں عرض کر رہا تھا کہ اسلام میں کہیں بھی کلوز اینڈ نہیں ہے۔ آپ اگر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھیں گے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ کھڑا نہیں ہو سکتا ایک آدمی، بس اس نے کھڑا ہونا زبردستی، چاہے وہ مرے جیے اس نے کھڑا ہو جانا، ایسا معاملہ نہیں ہے، بلکہ وہ بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے۔ اور پھر ایک اور چیز ہے کہ تمام اسلامی احکام یہ ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ کی ایبلٹی پر، توانائی پر، طاقت پر، سٹیمنے پر، اس سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں۔ اور دیکھیں نا، حج ہے واجب، اس کی 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کے پاس پیسے ہوں، دوسری شرط ہے کہ آپ کی جسمانی طاقت ہو کہ آپ حج بجا لا سکیں، تیسری شرط اس کی ہے کہ راستے کھلے ہوئے ہوں۔ ان میں سے کوئی ایک شرط بھی نہیں ہوگا تو آپ پر واجب نہیں ہے۔ بس یہ ہے کہ ہر کام میں اسلام میں کیا ہے؟ توانائی، ایبلٹی، وہ ضروری ہے۔ اگر وہ نہیں ہے ایک آدمی میں تو وہ چیز اس پر واجب نہیں ہوتی، اس کا کوئی متبادل ہوگا یا وہ اس تکلیف ساقط ہو جائے گی۔ اور پھر یہاں پر ایک اور نقطہ دیکھیں نا، اسلام نے روزہ آپ پر فرض کیا ہے اور اسی رمضان میں غریبوں کا خیال بھی رکھا ہے۔ یعنی یہ جو بعض اوقات لوگ کہتے ہیں نا کہ اسلام نے پیسوں کا چکر ہے جی، کہ بھائی آپ امیر ہیں تو آپ کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، یہ فدیہ دینا یہ بھی امیر دیں گے، کفارہ بھی امیر دیں گے، زکوٰۃ بھی امیر دیں گے، اور خمس بھی امیر دیں گے، حج پر بھی امیر۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ جو ایک سائڈ اس کی یہ ہے کہ یہ امیر کر رہے ہیں ایسا، لیکن اس کا فائدہ کس کو پہنچ رہا ہے؟ بینیفٹ کس کو پہنچ رہا ہے؟ وہ غریبوں کو پہنچ رہا ہے۔ لہذا اسلام نے دیکھا ہے کہ ایک آدمی پیسے دے سکتا ہے وہ پیسے دے، جو پیسے نہیں دے سکتا وہ دوسرے انداز میں عبادت کرے، اور یہ پیسے والے کو چاہیے کہ وہ غریب کی مدد کرے تاکہ معاشرے میں آرام اور سکون رہے۔ یہ پیسے والے یہ بھی سکون سے رہیں، اور جو بغیر پیسے کے ہیں ان کا معاملہ بھی چلتا رہے، اور وہ ان کے لیے دعا کریں، ان سے متعلق اچھا اخلاق رکھیں، ان سے پیار کریں، اور یہ ایک دوسرے کے محتاج ہوں۔ کیونکہ کوئی معاشرہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر طبقات نہ ہوں، ایک غریب نہ ہو دوسرا امیر نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ اب دیکھنا یہ کہ ان جو مختلف قسم کے طبقات ہیں معاشرے میں، ان میں آمانگی کس طرح پائی جائے گی، آمانگی کس طرح پیدا کی جائے گی، یہ آپس میں کس طرح مل کر رہ سکتے ہیں۔ اور پھر اسی آیت سے پتہ چلتا ہے وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، جو آدمی اچھائی کرے گا وہ اچھائی اسی کے لیے۔ یعنی یہ جو تم روزے رکھ رہے ہو اس خدا پر احسان نہیں کر رہے ہو، یہ جو تم روزے رکھ رہے ہو نبی پر احسان نہیں کر رہے، یہ تم خود تمہارے لیے اچھے ہیں روزے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور تم روزہ رکھو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ یعنی یہ سارے جو روزے کے آثار ہیں، روزے کے جو برکات ہیں، یہ ساری خود انسان کی طرف پلٹتی ہیں۔ یعنی یہ بھی ایک نفسیاتی نقطہ ہے، حقیقت بھی اور نفسیاتی نقطہ بھی ہے کہ یہ تم 1 مہینے روزے رکھو گے، بھوک پیاس برداشت کرو گے، اس سے تمہیں خود فائدہ ہونے والا ہے۔ جب انسان کو پتہ چل جائے کہ یہ میرا کام میرے فائدے میں، یہ کام میرے فائدے میں، تو پھر اس کے لیے وہ کام سخت نہیں ہوتا، اس کے لیے انسان وہ کام جو ہے پریشان کن نہیں ہوتا۔ آج یہیں تک ہم کافی سمجھ